جی سیریز چل رہی ہے خداوند یسوع المسیح اور حضرت محمد کے درمیان موازنہ، تاکہ آپ جان سکیں کس کی فضیلت اور کس کی عظمت ہے۔ لعنت اللہ ممتاز ہمیشہ مخالف مسیح کا رول ادا کرتا ہے اور مسیح کی ذات کے خلاف بولتا ہے، لیکن اس وقت وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اگر اس نے ایسا کرنا ہی ہے تو موازنہ کرے ساتھ جو باتیں حضرت مسیح کے خلاف وہ کرتا ہے، کیا وہی باتیں وہ حضرت محمد کے خلاف کر سکتا ہے؟ تو اس کے اندر یہ دوغلا پن اور ہپوکریسی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جو الزامات حضرت مسیح کی ذات پہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح کے حوالہ جات جو ہیں وہ حضرت محمد کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ حضرت مسیح کی موت کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، ان کی صلیبی موت کو، کہ وہ تو بڑا ظلم و ستم اور بڑی تکلیف دہ موت تھی، لیکن اس وقت وہ بھول جاتا ہے بیان کرنا کہ حضرت محمد کی موت کا وقت اور ان کی ساری تکلیفات، وہ بیان کرنے سے وہ ڈرتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس کے ڈونرز جو ہیں اس کا چندہ پانی بند کر دیں گے۔ بہرحال وہ میں لے کے آؤں گا جب موت پہ بات ہوگی، ابھی بات پیدائش کے وقت پہ ہی چل رہی ہے۔ ساری ویڈیوز کو واچ کریں جو میں یہ موازنے کی پیش کر رہا ہوں۔ پیدائش کا وقت حضرت مسیح کا وہ وقت کیسا تھا اور حضرت محمد کی پیدائش کا وقت کیسا تھا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ آسمان اور زمین سے لے کے آسمان کی مخلوقات سے لے کے زمین کی مخلوقات، آسمان کے فرشتگان اور ستاروں، فرشتگان کی خوشخبری، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غریبوں کی اس میں شمولیت، امیروں بادشاہوں کی اور دنیا کے عالموں کی اس میں شمولیت، اور پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرے جانداروں کی اس موقع پہ اس وقت اس جشن کے سما میں شمولیت۔ آسمان اور زمین کا ایک ہونا اس مبارک موقع پہ جو خداوند یسوع المسیح کا ظہور ہو رہا ہے، اور اتنا بڑا تاریخ کا، انسانیت کا سب سے بڑا واقعہ کہ خدا کا کلمہ ایک جسم کی صورت اختیار کر کے ظہور کر رہا ہے، اور اس کے کلمے کا مطلب ساری خدائی ایک جسم کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ یعنی وہ جو الکبیر ہے وہ اپنے آپ کو یہاں پر الحلیم کر رہا ہے، وہ جو العظیم ہے وہ ایک مجسم محبت کی صورت اختیار کر کے ہمارے درمیان آ رہا ہے، اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ الودود ہے۔ اور اتنا بڑا واقعہ کہ تاریخ آج دو حصوں پہ تقسیم ان کی آمد ان کے ظہور پہ ہوتی ہے، قبل از مسیح اور بعد از مسیح۔ اور جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو خاموشی ہے، سائلنس ہے، اندھیرا ہے۔ قرآن حضرت محمد کی پیدائش کا ذکر کرنے سے گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اہمیت ہی نہیں دیتا، فضیلت ہی نہیں، عظمت ہی نہیں اس موقع کی، کیونکہ حضرت آمنہ، عبد المطلب، ابو طالب، وہ سب تو بت پرست تھے، ہبل کی پوجا کرتے تھے، اور اگر کوئی جشن ہوا بھی ہوگا اس وقت ان کی پیدائش کے موقع پر، تو وہ ہبل دیوتا کے، قریش کا جو خدا تھا، اللہ کا بڑا بھائی، ایک اللہ تھا کعبے کا بت، ایک ہبل اس کا بڑا بھائی تھا، بیٹیاں تھیں عزا، لات، منات، اور پھر ایک پوتا بھی تھا کالا پتھر۔ تو یہ سارا جو بتوں کا ایک خاندان تھا، اس میں ایک قریش کا جو خاص خدا، بت خدا تھا، وہ ہبل تھا۔ تو ڈیفینیٹلی جشن ہوا ہوگا حضرت محمد کی پیدائش پہ، لیکن ہبل کے سامنے جیسے بت پرست کرتے ہیں، ناچ گانا گا کے اور ڈانس کر کے، یہ سب کچھ میں چاہوں گا اس کے بارے میں انعام اللہ ممتاز کچھ بولے۔ انعام اللہ ممتاز وہابی ہے، وہ ویسے ہی عید میلاد کے، نبی کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنے کے خلاف ہے، اور اگر وہ کچھ بولے گا اسے پتہ ہے کہ اس کا چندہ پانی بند ہو جائے گا۔ میں چاہوں گا وہ اس پہ کوئی بات کرے اور سچائی لوگوں کے سامنے لے کے آئے۔ تو بہرحال یہاں پہ خلاصہ کیا ہے؟
نتیجہ کیا ہے، حاصل کیا ہے؟ ایک طرف میں نے آپ کو بتایا آسمان اور زمین اور سارے مخلوقات، امیر غریب فرشتگان دوسرے جاندار بھی خدا کی اس عظمت اور فضیلت کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جشن کا سماں ہے، اور دوسری طرف قرآن خاموش ہے، سائلنٹ ہے حضرت محمد کی پیدائش کا ذکر کرنے سے، اندھیرے میں ہے، ذکر کرنے کو مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ اس موقع کی، اس وقت کی کوئی فضیلت، کوئی عظمت نہیں ہے۔ اور وہاں پر اگر کوئی سیلیبریشن حضرت آمنہ نے کی بھی ہوگی ابو طالب عبد المطلب کے ساتھ مل کے، تو وہ ہبل دیوتا کی حضوری میں ہوئی ہوگی۔ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے الہی منصوبے کے ساتھ چلنا ہے یا انسانوں اور انسانی دیوتاؤں کے منصوبوں کے ساتھ چلنا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اس کلام کی سچائی کے وسیلہ آپ کو آزاد کرے اور آپ نجات حاصل کریں۔ آمین۔